والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرین اللہ کثیرا اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. جو بے شک تمام مسلمان مرد اور تمام مسلمان عورتیں، تمام مومن مرد اور تمام مومن عورتیں، تمام فرمانبردار مرد اور تمام فرمانبردار عورتیں، تمام سچ بولنے والے مرد اور تمام سچ بولنے والی عورتیں جب سچ بولیں گے تو ان پر تکالیف بھی آئیں گی. تکالیف کے لیے اللہ نے فرمایا سچ کے بعد صبر کرنا پڑے گا. تمام صبر کرنے والے مرد اور تمام صبر کرنے والی عورتیں، اور جو سچ بولیں گے اور صبر کریں گے تو اللہ سے وہ خاشع الرحمان ہوں گے، اللہ سے وہ ڈرنے والے ہوں گے اور اللہ کی خشیت الہی والے ہوں گے. پھر اللہ کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں اور تمام روزہ دار مرد اور تمام روزہ دار عورتیں اور تمام زنا سے بچنے والے مرد اور تمام زنا سے بچنے والی عورتیں اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، ان تمام کے لیے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ ان کی مغفرت بھی فرمائے گا اور اللہ ان کو اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ جی، سبحان اللہ. سرگانہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی. اور مفتی صاحب، آج 3 ماہ رمضان ہے، یوم وصال ہے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا. آج ان کی زندگی میں تھوڑا سا جو ہے کہ کچھ الفاظ کہے جائیں. جی بالکل. آج 3 رمضان المبارک ہے اور 3 رمضان المبارک کو خاتون اول حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی لخت جگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی زوجہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ والدہ ہیں شہدائے کربلا حسنین کریمین کی. کیا بات. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صاحبزادی ہیں. 3 رمضان المبارک کو آپ کا انتقال ہوا ہے. آپ کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ کے شوہر محترم حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور آپ صرف ہمارے ایمان کا حصہ نہیں ہیں بلکہ ہمارا ایمان ہے. آپ سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے. بے شک. جن کو ان سے محبت نہیں اس کا ایمان میں کوئی حصہ نہیں. میں ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سخاوت پہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک مہمان آئے. حضور نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا کہ جاؤ ازواج مطہرات کے گھروں میں سے کچھ پتہ کرو، اپنی ماؤں کے گھروں میں سے پتہ کرو، کچھ مل جائے تو مہمان کے لیے لے آئیں. حضرت سلمان فارسی گئے ازواج مطہرات کے پاس، کسی کے گھر سے کچھ نہیں ملا. آخر میں حضرت فاطمہ کے پاس گئے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں بھی کچھ نہیں تھا. حضرت سلمان واپس آنے لگے تو حضرت فاطمہ نے روک لیا کہ بیٹا میرے ابو کے مہمان ہیں، بھوکے نہ چلے جائیں. اپنی چادر حضرت سلمان کو دی کہ کسی دکاندار کے پاس گروی رکھ دے اور اس سے سامان لے آئے، میں کھانا بنا دوں گی، میرے ابو کے مہمان ہیں، بھوکے نہ چلے جائیں. مگر دکاندار کو بتانا نہیں کہ یہ چادر کس کی ہے. حضرت سلمان گئے، ایک کے پاس، 2 کے پاس، نہیں کچھ دیا کسی نے. ایک یہودی کے پاس گئے، وہ تورات پڑھ رہا تھا، اس سے جا کے کہا کہ یہ چادر رکھ لو اور مجھے سامان دے دو، جب پیسے آ جائیں گے ہم پیسے دے دیں گے اور چادر واپس لے جائیں گے. اس نے کہا یہ چادر ہے کس کی؟ حضرت سلمان نے کہا اس بات کی اجازت نہیں ہے. کہنے لگا کہ پھر میں سامان نہیں دوں گا. حضرت سلمان فارسی آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھا، جب آپ نے فرمایا کہ بتا دو میرے ابو کے مہمان ہیں، بھوکے نہ چلے جائیں، تو یہودی کو آ کے بتایا تو یہودی کہنے لگا سامان بھی لے جاؤ،
چادر بھی لے جاؤ. میں ابھی تورات پڑھ رہا تھا, تورات کے اندر لکھا تھا آخری نبی کی بیٹی فاطمہ اپنے ابو کے مہمانوں کو کھانا کھلانے کے لیے اپنی چادر گروی رکھنے کے لیے دے گی. مجھے یقین ہو گیا ہے کہ محمد بھی سچا ہے, اس کی بیٹی بھی سچی ہے, اس پہ نازل ہونے والا قرآن پاک بھی سچا ہے. سامان بھی لے جاؤ, چادر بھی لے جاؤ, اور اکیلے نہ جاؤ, مجھے بھی لے جاؤ. میں بھی اس محمد کے قدموں میں جا کے اس کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مفتی صاحب کیا بات ہے, آپ نے شان فاطمہ جو ہے وہ بیان کی. اچھا سرگانہ صاحب جو ہے سردار محمد اشرف خان سرگانہ صاحب یہ ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہیں اور ساتھ ہی جو ہے یہ قاری بھی ہیں, قاری قرآن ہیں. تو اکثر ججز صاحبان ہیں, جسٹس صاحبان ہیں جو ان کی تلاوت جو ہے کہ وہ اپنی عدالت شروع کرنے سے پہلے بڑے شوق سے سنتے ہیں. تو ان کو اکثر کالیں آتی ہیں ریڈر صاحبان جو جج کے ہوتے ہیں کہ سرگانہ صاحب آج آپ نے ہماری عدالت میں جو ہے کہ آپ نے تلاوت کرنی ہے, کیونکہ وہ پھر وہ جو پورا دن ہوتا ہے ان کا وہ بڑے اچھے طریقے سے گزرتا ہے. اچھا سرگانہ صاحب, روزے اور ذکر اللہ کرنے والوں کو کیا انعام ملے گا, اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالیں. جیسا کہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ مغفرت اور اجر عظیم عطا فرمائے گا. سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 میں 10 جو قسم کے لوگ ہیں ان 10 لوگوں کو بدلہ کیا ملے گا. جو مسلمان ہیں, مومن ہیں اور فرمانبردار ہیں, صدقہ کرنے والے ہیں, صادق ہیں, سچے ہیں, صبر کرنے والے ہیں اور اللہ کی خشیت الہی والے ہیں, اللہ سے ڈرنے والے ہیں, پھر صدقہ و خیرات کرنے والے ہیں اور روزہ دار ہیں اور زنا سے, حرام کاری سے, برے کاموں سے بچنے والے ہیں, ان کے لیے اور کثرت سے ذکر کرنے والے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے گا اور مغفرت فرمائے گا. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 152 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ, صرف میرا ذکر کیا کرو, میں تمہارا چرچا کروں گا, اور میرا شکر ادا کیا کرو اور میری ناشکری نہ کیا کرو. جو بھی بندہ اللہ کا ذکر کرے گا, کیونکہ ذکر اللہ کرنے والا اس اللہ کے ذکر کا, قرآن جس کو اللہ تعالیٰ نے خود نازل فرمایا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ذمہ لیا. سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, بے شک ہم نے ہی اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. سورۃ الحجر پارہ نمبر 14 میں ہے, کل آیات 99 ہیں, جس کی آیت نمبر 87 میں, آیت نمبر 87 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ, ہم نے آپ کو 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات, بار بار پڑھی جانے والی آیات یعنی سورہ فاتحہ عطا فرمائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا. اور اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, یہ ہے وہ کتاب جو بے مثال کتاب ہے, جو بے نظیر کتاب ہے, جو لازوال کتاب ہے, جو متقین کے لیے ہدایت والی کتاب ہے, جو پرہیزگاروں کے لیے ہدایت والی کتاب ہے. تو یہ قرآن عظیم جو ہے وہ اللہ نے فرما دیا کہ یہ قرآن عظیم ہے اور اس کا ذکر کرنے والے کے لیے اللہ مغفرت فرمائے گا اور اس کو اجر بھی عظیم اللہ تعالیٰ خود عطا فرمائے گا. مانگ لو گڑ گڑا کر خدا سے, ابھی مغفرت سستی ہے, کہتے ہیں کہ رمضان میں رب کی رحمت برستی ہے. اسی کے ساتھ ہی رمضان ٹرانسمیشن نعمت رمضان کا اختتام دعا, اور دعا جو ہے کہ وہ غزہ فلسطین کے لیے خصوصی دعا کا جو ہے وہ ہم مفتی صاحب سے درخواست کریں گے کہ فلسطین میں جو اس ٹائم حالات ہیں, غزہ کی عوام کے جو حالات ہیں, اس میں خصوصی دعا فرمائی جائے کہ اللہ پاک ان کے حالات بدلے اور جو دشمنان ہیں ان کو تباہ و برباد کرے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. الہ العالمین,
دھرتی پہ جہاں بھی مسلمان بس رہے ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما. مولا کریم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھ. یا اللہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ غیبی نصرت فرما. مولا کریم ہم سب کو ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں، تیرے محبوب کو پسند آ جائیں. یا اللہ ہم سب کا عمر اوقات عزت مال دین میں برکتوں کے ساتھ خاتمہ ایمان پہ فرما. مولا کریم ہماری حفاظت فرما، ہمارے گھروں کی حفاظت فرما، ہماری بہن بیٹیوں کی عزتوں ابروؤں کی حفاظت فرما. مولا کریم ہمارے ملک عزیز کی حفاظت فرما. ہم سب کو تمام اندرونی بیرونی شرور اور فتنوں سے محفوظ فرما. مولا کریم رمضان المبارک کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کی بخشش فرما. مولا کریم ہم سب کو اپنا محبوب بنا. مولا کریم پوری دنیا میں جہاں بھی مسلمان آباد ہیں یا اللہ سب کی حفاظت فرما. سب کی تمام جائز ضروریات کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما. یا اللہ مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کا بندوبست فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. مولا کریم ہر طرف سے خیر و عافیت کا معاملہ فرما. مولا کریم اسلام کے دشمنوں کو نشانہ عبرت بنا. مولا کریم اگر ان کے مقدر میں ہدایت ہے تو انہیں دے دے، ورنہ مولا کریم انہیں تباہ و برباد فرما. مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، فتح و کامیابی عطا فرما. اے اللہ اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الدین بحرمت جد الحسن والحسین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. جڑے رہیے وائس نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن نعمت رمضان کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا.